کوئی آدمی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی کہے یہ میرا موٹر سائیکل ہے تو دوسرا اس کو بولے گا بھائی آپ کے پاس اس کی کیا ثبوت ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ کاغذ ہے، یہ لیٹر ہے، میں نے فلاں شو روم سے لیا ہے. کوئی گھر کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا گھر ہے تو سامنے والا کہے گا کیسے آپ کا گھر ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو وہ بولے گا بھائی میرے گھر ہے، میرے والد سے مجھے میراث میں ملا ہے، یہ دیکھ لو، یا میں نے خریدا ہے، جاؤ پوچھو. معلوم ہوا ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. تو یہود و نصارہ ایک دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے مقرب بھی. اور پھر آپس میں بھی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قرآن میں کہتا جنت میں صرف یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا دعویٰ بلا دلیل ہے، دلیل پیش کرو. تم جو کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ ہم ہیں، جنت میں صرف ہم جائیں گے، دلیل پیش کرو. تو دلیل ان کے پاس تھی نہیں، تو اللہ نے فرمایا لیس علی شیء، یہ کسی چیز پر نہیں، کسی دین پر اب نہیں رہے. اللہ نے فرمایا اگر تم واقعی کہتے ہو کہ اللہ کے محبوب ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو. میرا جو آخری نبی ہے جس کو میں نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اسی کے نقش قدم پر چلو، پھر تمہاری بات صحیح ہے. ایک حدیث شریف اسی کے تحت میں آپ کے سامنے، لمبی حدیث ہے، پہلے میں نے بیان نہیں کیے، کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء کو جو چیزیں محبوب ہیں، تو اگر آپ واقعی سچے امتی ہیں اور آپ واقعی سچے نبی کے ماننے والے ہیں اور اپنے اس دعوے میں آپ سچے ہیں کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کی محبوب چیزوں کو اپنائیں گے اور نبی کے یاروں کی محبوب کی چیزیں اپنائیں گے. چاروں خلفاء نے جو اپنے لیے محبوب چیزیں پسند کی ہے وہ آپ کی محبوب ہوں گی. اور جبریل امین نے جو کہا کہ مجھے بھی یہ چیزیں محبوب ہے، کیونکہ جبریل امین واسطہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ میں، انہوں نے بھی فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، عمر فاروق نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، عثمان ابن عفان نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند. جبریل کو اللہ نے بھیجا، اس نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند، اور اللہ نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں خلفاء 5 اور جبریل امین 6، اللہ رب العزت 7، تو ہر ایک کو 3 چیزیں پسند. تو 7 یا 21، یہ 21 محبوب چیزیں اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی اور اللہ کے محبوبین کی بھی، یہ 3 چیزیں پسند ہیں. تو اگر واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے تو یہ چیزیں اپنے اندر آنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی تشریف فرما ہے، چاروں خلفاء بھی تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا 3، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب ہے. تمہاری دنیا کی نعمتوں میں سے 3 نعمتیں مجھے محبوب ہے. نمبر 1 خوشبو مجھے محبوب ہے، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مجسم خوشبو تھے. آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کا جسم مبارک خوشبودار. صحابہ کرام جب تلاش کرتے تھے آقا کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ کی خوشبو کے پیچھے چل جاتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا تمہاری دنیا کی نعمتوں میں سے مجھے ایک خوشبو پسند ہے. نمبر 2 آپ نے فرمایا نیک بیویاں پسند ہے.
نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو نماز پسند ہے، تو مجھے بتلاؤ خوشبو یہ ہمیں پسند ہونی چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آپ کو خوشبو دے دے آپ اس کو واپس نہیں کریں گے، کوئی آپ کو تکیہ دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس نہیں کریں گے، کوئی آپ کو دودھ دے دے کہ یار یہ دودھ پیے تو دودھ آپ واپس نہیں کریں گے، تو خوشبو بھی واپس نہیں کرنی. تکیہ کوئی دے دے کہ ٹیک لگائے یہ بھی حدیث پاک میں منع ہے، آپ واپس نہیں کریں گے. اور تیسری چیز اب دودھ کوئی آپ کو پیش کرے یہ بھی آپ واپس نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتیں ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو پسند ہے اور مجھے نیک صالح بیویاں پردے دار یہ پسند ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا مجھے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مجھے پسند ہے. تو ابو بکر صدیق تشریف فرماتے، انہوں نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، آپ کی بات 100% سچی پیارے پیغمبر.